السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ایمانی بہنوں اور ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ ہماری بات چل رہی ہے کہ ہم استقبال رمضان کیسے کریں۔ ہمارے سلف صالحین رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے انتظار کیا کرتے تھے اور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے روتے تھے کہ جیسے رمضان کا حق ہم پر تھا وہ حق ہم سے ادا نہ ہوا، ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا، تو ہم بھی اسی شوق و ذوق کے ساتھ رمضان کے آنے کا انتظار کرنے والے بننے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہماری منزل ہے۔ متقی آدمی نیک عمل کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے بچاتا ہے۔ تقوی نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ جو چیز اللہ کو خوش کرنے والی ہیں صرف یہی کافی نہیں بلکہ نافرمانی کی چیزوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا بھی شامل ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تب جا کے تقوی حاصل ہوگا۔ دیکھیں نا، روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم کہیں بھی تنہا میں کیوں نہ بیٹھے ہوں، ہمیں زور کی پیاس کیوں نہ لگی ہو، لیکن ہم پانی نہیں پیتے کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں رمضان کے بعد بھی ہر وقت اسی نگرانی کا احساس کرنا ہے انشاءاللہ۔ روزے کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کے شکر کا طریقہ بھی آتا ہے۔ شکر گزار بننا بھی روزے کا ایک مقصد ہے، سیلف کنٹرول کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے، تو ہمیں ایک نیا اور اچھا انسان بن کر سامنے آنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد کن کن عبادات پہ زیادہ فوکس کرنا ہے؟ تو روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اول ٹائم پہ نماز ادا کرنی ہے، پھر نوافل کی کثرت کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں اللہ سے۔ پھر زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تو لہٰذا دلوں پر بھی اس کو نازل کرنا ہے، اپنے عمل میں لے کر آنا ہے، خاص تعلق قائم کرنا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ کوشش کریں کہ 3 قرآن تو اس طرح پڑھیں کہ ایک قرآن تو آپ قرات کے ساتھ پڑھیں، یعنی نارملی دن میں جیسے آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں۔ پھر دوسرا ترجمے کے ساتھ سمجھ کر تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تیسرا دورہ قرآن سننا ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ قرآن سننے سے دلوں میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ تو رمضان میں قرآن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیسے کریں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ تو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے وقفوں سے فائدہ اٹھائیں، انتظار کے وقفے کام کرتے ہوئے، یعنی جس وقت بھی ٹائم ملے، جہاں موقع ملے، قرآن پڑھتے رہیں۔ جتنا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھائیں گے اتنا انشاءاللہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنی آسانیاں ملیں گی، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، آمین یا الہ العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہر روز اپنی نماز پہ محنت کرنی ہے، اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یاد کرنا ہے، کچھ محنت کرنی ہے، کچھ سیکھنا ہے۔ رمضان سے پہلے صورتوں کو صحیح کرنا ہے کہ کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اپنی غلطیوں اور برائیوں کی لسٹ بنانی ہے اور سب کو ایک ایک کر کے اللہ کی خاطر چھوڑنا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی خاطر کوشش کرنا اللہ کی رحمت کو لانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت کی ہم سب کو اشد ضرورت ہے۔ تو رحمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ماہ مبارک رمضان الکریم آ رہا ہے، تو اس رحمت کے سمندر سے اپنی اصلاح کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، سنت سے جڑنا ہے اور اپنی زندگی میں عملاً لانا ہے،
اور اپنا روزہ، اپنی نمازیں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانی ہے انشاءاللہ۔ رمضان میں روزہ اور قرآن دو ایسی عبادات ہیں جو ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی خالص رضا کے ساتھ ان دونوں عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخری سانس تک۔ تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب نے استقبال رمضان کی کیا کیا تیاریاں کی ہیں، کیا کیا ٹارگٹ بنایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔